پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اکنامک سروے پیش کیا 2023-2024 جو مالی سال اس وقت گزر رہا ہے. ان کے ساتھ وزیر مملکت علی پرویز ملک اور دیگر معاشی ٹیم کے اہلکار بھی موجود تھے. اور آج جو میڈیا سے گفتگو کی وزیر خزانہ نے, سب سے پہلے انہوں نے احاطہ پیش کیا کہ کن حالات میں یہ حکومت آئی اور وہ کون سے حالات اس کو ورثے میں ملے. کہ اس وقت جب حکومت نے ٹیک اوور کیا تو 1% سے بھی کم آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ اس وقت پروجیکٹ کیا جا رہا تھا. روپیہ جو ہے وہ تقریباً 30% کے قریب تک اس میں ڈیپریسیشن نہیں کہ اس کی ڈالر کے مقابلے میں قدر گر چکی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو امپورٹ یعنی درآمدات کے جو آپ کے پاس جو فورن ایکسچینج تھا وہ 22 دن کا رہ گیا تھا. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے حکومت آئی. انہوں نے سٹیپس لیے, آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا اور اب جو صورتحال اس وقت سامنے ہے, اس وقت ہم تقریباً 2.38 کی رفتار سے جو ہے معاشی ترقی اس وقت ہم کر رہے ہیں, یا جو کل جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس میں آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور آگے کا جو پروجیکشن ہے وہ 3.6% کی ہے کہ جس رفتار سے ہم نے ترقی کرنی ہے, یعنی کہ معیشت کا سائز 3.6% کے حساب سے بڑھ جائے گا اگلے مالی سال جو ہدف مقرر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ وزیر خزانہ بہت واضح تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے واضح طور پہ پوچھا اگر اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو بتا دیا جائے, لیکن یہی سب سے بہتر آپشن ہے اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے گا. پہلے ہی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا یہ ایک اور معاہدہ ہوگا جس کے تحت مختلف ریفارمز کیے جائیں گے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اکنامک سروے کوئی بہت زیادہ روزی پکچر پیش نہیں کرتا, لیکن جن حالات میں پاکستان گزرا ہے گزشتہ 2-3 سال سے, اس میں اگر دیکھا جائے تو سمت آپ کی ٹھیک ہے, چیزیں بتدریج بہتری کی طرف جا رہی ہیں. انفلیشن جو 30% سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی تھی وہ کم آ رہی, اور اگلے مالی سال کے لیے ہدف یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے گا. کل ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ میں بھی کمی کی جو کہ بہت بڑا مطالبہ بزنس کمیونٹی کا بھی تھا, اور اس سے کاروباری سرگرمیاں جو ملک میں کافی حد تک کم ہو گئی تھیں. یہ امید ہے کہ آگے چل کے یہ انٹرسٹ ریٹ مزید کم ہوگا انفلیشن کے ساتھ, تو کاروباری سرگرمیوں کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. بغیر کسی کوئی تعویل دیے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے جو ماضی میں اچھی کارکردگی دکھا چکا ہے, اس نے بہت زیادہ ہٹ لیا, اور ہٹ کی وجہ یہی تھی ایک تو انٹرسٹ ریٹ آپ کا بہت ہائی تھا, اور دوسرا کاسٹ آف انرجی یعنی جس حساب سے گیس یا بجلی ان کو موصول ہوتی ہے اسی وجہ سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر نے انپریسیڈنٹلی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ہدف تھا ہمارا تقریباً 2% کے قریب, لیکن ہم نے یعنی کہ پاکستان میں جو بمپر کراپس ہوئی ہیں چاہے وہ ویٹ ہو, کاٹن ہو, رائس ہو یا مکئی ہو, انہوں نے 6.2 کے حساب سے اس میں جو ہے وہ گروتھ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. سروسز سیکٹر نے بھی جو ہمارا پرفارم کیا ہے, ہمارا تخمینہ یا اندازہ تھا کہ وہ 4% کے قریب اس میں اضافہ ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہو سکا. بہرحال امید یہی ہے کہ اگلے مالی سال میں اس میں بہتر ہو جائے گا. اور ایف بی آر نے 30% کے قریب زیادہ ریونیو کلیکٹ کیا ہے. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کیونکہ انفلیشن مہنگائی ملک میں بہت زیادہ تھی, اس وجہ سے بھی یہ ریونیو اکٹھا کرنے میں آسانی ہو, لیکن پھر بھی 30% اضافہ جو ہے یہ ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, ایک تاریخی ہے جس کا واضح طور پر برملا اظہار کیا وزیر خزانہ نے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, یہ جو مالی سال گزر رہا ہے یہ کیسا رہا, کل بجٹ آنا ہے, بجٹ میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں, جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ کس حد تک ریئلسٹک ہیں, کس طریقے سے حکومت کو سٹیپس لینے پڑیں گے, اور اگر ہم نے 13,000 ارب روپے کے قریب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ارشاد خان صاحب, سابق چیئرمین ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے. بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. میاں زاہد حسین صاحب, چیئرمین بزنس گروپ آف پاکستان, ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں. زاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کچھ دیر میں عثمان احمد بھٹی صاحب ماہر معاشیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خان صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں, اور کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے ٹیکس کلیکشن, اب یہ ٹارگٹ ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے, لیکن ہر سال ہم ٹارگٹ زیادہ رکھتے ہیں, اور اس سال بھی جو ہے ہم نے تقریباً 30% کے قریب زیادہ ریونیو اکٹھا کیا ہے. تو ناممکن تو نہیں ہے, مشکل ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل ٹارگٹ ہے, اس سے بوجھ پڑ جائے گا, مہنگائی بڑھ جائے گی. سو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. میں تو کہتا ہوں مشکل ٹارگٹ ہے, اگرچہ میں ایف بی آر اس دفعہ 30% پہ ریونیو گرو کی ہے, ایک بہت بڑا سائن ہے اور ایف بی آر کو شاباش دینا چاہیے. لیکن جو نیا سال یہ جو آلموسٹ 13 ٹریلین کا جو ٹارگٹ یہ فکس کر رہے ہیں نا, یہ مجھے اپیرنٹلی تھوڑا سا ان ریئلسٹک لگ رہا ہے. اگر 30% گروتھ لاسٹ 2 ایئر ہوا ہے تو 30% قریباً آپ کا انفلیشن ریٹ بھی تھا, اور جو 2.3% آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ ہوئی ہے. چلو انفورسمنٹ کے بھی 2-3% شامل کریں تو قریباً یہی بنتا ہے.
اب جو نیکسٹ ایئر کے لیے آپ کا فور کاسٹ ہے انفلیشن کا وہ تو 12% ہے، آپ کی جی ڈی پی کا فور کاسٹ جو ہے وہ 3.6% ہے، تو دونوں ملا کے بھی قریباً آپ کا 15.5% مل رہا ہے۔ اگر آپ اس کے ایف بی آر کا انفورسمنٹ کا 3 to 4% بھی ڈال دیں تو یہ 17-18 بنے گا، تو اراؤنڈ 1.7 to 2 ٹریلین تو شاید آپ کلیکٹ کر لیں گے۔ جو باقی 2 ٹریلین ہے اس کے لیے تو آپ کو ٹیکسیشن کرنی پڑے گی، اور 2 ٹریلین کی ٹیکسیشن ول بی اے ویری بگ ایجنڈا۔ اچھا، لیکن اس میں اگر آپ کا یہ اندازہ ہے کہ ہمیں کل واضح ہوگا جب بجٹ پیش کیا جائے گا کہ ہماری جو معاشی ترقی کا ہدف کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر 2.3 کے مقابلے میں اگلے سال کا ہدف ہم رکھتے ہیں 3.6%، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 1% سے زیادہ آپ اس میں اضافہ چاہ رہے ہیں گزشتہ سال کے یا اس سال کے مقابلے میں۔ سو جب آپ کی معیشت بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کاروبار آپ کا بڑھا، آمدن آپ کی بڑھی، تو جو وہ ایڈیشنل انکم یا آمدن ہے اس کے اوپر تو آپ ٹیکس وصول کریں گے، تو یہ آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ تو ایگزیکٹلی میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر یہ 1% جی ڈی پی میں اگر آپ کا 1% گروتھ ہو رہا ہے تو میں اس کو ایگزیکٹلی 1% ریونیو کا بھی گروتھ ڈال رہا ہوں، کہ اگر آپ 2.3 پہ یہ جو پریزنٹ کلیکشن ہے 30%، تو آپ 3.6 پہ، لیکن لاسٹ ایئر آپ دیکھیں نا انفلیشن تو 36% تک گیا ہے، ایوریج اگر آپ 30 لے لیں تو 30 پلس آپ جی ڈی پی ایڈ کر دیں 2.3 اور پلس انفورسمنٹ ایکشن آپ ایڈ کر دیں تو یہ تو 30 کی بجائے 34-35 ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان دا گیون اکنامک سیناریو اور یہ جو ایک ڈپریشن سے اکانومی ہے، دیکھیں ریونیو نے تو اکانومی سے نکلنا ہے نا، اگر اکانومی ہی گرو نہیں کر رہا ہے، الاسٹک ہی نہیں ہے، تو آپ زیادہ پریشر ڈالیں گے انفورسمنٹ کا تو وہ فردر ڈپریشن ہوتی ہے اور بزنسز لیکویڈیٹی سٹارو ہو جاتی ہے اور اکانومی سلو ہو جاتی ہے۔ کرنا کیا پڑے گا اس کے اوپر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن پہلے میاں زاہد صاحب آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اس سال جو بھی رواں مالی سال چل رہا ہے جولائی میں ختم ہوگا 1 جولائی تک، تو وزیر خزانہ کے مطابق کہ لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ ہے آپ کی اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا، ماضی میں یہ بہت اچھا پرفارم کرتی آئی ہے، اس کی انہیں وجوہات بھی بتائیں۔ اب اگر انٹرسٹ ریٹ کو حکومت یا اسٹیٹ بینک کم کر رہا ہے اور آگے بھی اس کا امکان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو پالیسیز ہیں وہ اگر واقعی میں ورکیبل ہیں، کام کر رہی ہیں، سو آپ کے خیال میں بزنس مین کا، آپ جیسے لوگوں کا فوکس انڈسٹری ہوگا اس وقت، کیا ہوگا اگلے مالی سال میں؟ دیکھیے اگلے مالی سال میں اگر ہم مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس سال ہم -1% پہ رہے ہیں مینوفیکچرنگ، اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 1.21% مائنس میں رہی ہے۔ اب اس سینیریو میں اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ 108ویں نمبر پہ آتے ہیں کہ نہیں، تو اس کو تو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اس میں ایسا ہی ہے کہ آنے کے بعد کچھ امپروومنٹ ضرور آئی ہے۔ لیکن جہاں تک مارک اپ ریٹ کا تعلق ہے تو وہ بھی 22% سے 1.5% کا جو تکلف کیا ہے اسٹیٹ بینک نے، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ گورنمنٹ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں تو کوئی 400 ارب روپے کا فرق پڑ جائے گا، لیکن جہاں تک انڈسٹری کو چلانے کے لیے تعلق ہے تو وہ میرا خیال ہے ابھی بھی ریٹ یہ بہت زیادہ ہے مارک اپ کا۔ اسی طریقے سے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے تو دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہم خرید رہے ہیں، 16 سینٹ کے اوپر بجلی لے کے انڈسٹری کو چلانا اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سروائیو کرنا، کمپیٹ کرنا، یہ امپاسبل ہے، اس لیے کہ ہماری ریجن میں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہ 6 سے 9 سینٹ کی بجلی خرید رہے ہیں، تو اتنی مہنگی ہے بجلی۔ اس کے بعد پھر بجلی کی سروسز ٹھیک نہیں ہے، ریلائبل نہیں ہے، پھر گیس مہنگی ہے۔ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ابھی وزیر خزانہ نے خود کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں انرجی کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا، اور اگلے سال بھی اگر یہی سچویشن رہتی ہے، گیس اور بجلی کی پرائسز کو اگر ریسٹرکچر نہیں کیا جاتا، کیپیسٹی پیمنٹ کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے جو کراس سبسڈی ہے اس کو اگر حل نہیں کیا جاتا، کیونکہ 250 ارب روپے کی کراس سبسڈی ہے جو کہ انڈسٹری کے اوپر لوڈ کی جاتی ہے اور ڈومیسٹک سیکٹر کو دی جاتی ہے، تو یہ چیزیں اگر ریزالو نہیں کی جاتی، ہماری کاسٹ ٹھیک نہیں کی جائے گی تو پھر اسی طریقے سے رہے گا، اور اگلا سال بھی پھر ایسے ہوگا، اور پھر یہ کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے، انڈسٹری کو کمپیٹیٹو کرنا چاہیے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے سر یہاں پہ، ایک سوال ہے میاں صاحب، سوال ہے، آسان لفظوں میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری لارج اسکیل مینوفیکچررز ہیں ان کو کس ریٹ پہ، کس نرخ پہ یہ توانائی کی جو فراہمی ہونی چاہیے، گیس بجلی کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں ہمارے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 9 سینٹ کی بجلی اگر ہمیں ملے تو بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. حال تو کہ ریجن میں ریٹ کم ہے, 6 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے, مگر ہمیں اگر 9 سینٹ میں بھی مل جائے تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں. تو اس کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے. یہ جو کراس سبسڈی ہے 250 ارب روپے کی, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو بجلی چوری لائن لاسز, اور اس میں وزیر خزانہ نے آج بھی کہا کہ 500 ارب روپے سال کی ہم بجلی چوری کرتے ہیں. لیکن بجلی کے شعبے کے جو ٹوٹل لاسز ہیں جس میں لائن لاسز بھی شامل ہیں, نان پیمنٹ بھی شامل ہے, تو 1200 ارب روپے کے ہیں, جو کہ 40 ارب روپے روز کا ہم نقصان کر رہے ہیں بجلی کے شعبے. تو یہ اگر ہم چیزیں ٹھیک جی آپ درست فرما رہے ہیں. تو یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کراس سبسڈی ختم کی جائے تو سبسڈی کا مطلب ہے کہ گھریلو سمیت کمرشل صارفین پر بھی ختم کر دی جائے. اگر کسی انڈسٹری کو مل رہی ہے آپ کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے, کمپیٹیٹو ریٹ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کراس سبسڈی ہے وہ ختم کر دی جائے. 250 ارب روپے کی کراس سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈسٹری کو اوور لوڈ کی جاتی ہے, اور وہ 250 انڈسٹری سے لے کے اور ڈومیسٹک لوگوں کو دی جاتی ہے. اور ڈومیسٹک میں جب وہ بانٹی جاتی ہے 250 ارب روپے, تو لوگوں کے حصے میں 100 روپے آتے ہیں مہینے کے. تو وہ 100 روپے مہینے کے کسی کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بجائے اگر انڈسٹری کو 250 ارب روپے لوٹا دیے جائیں جو کہ ان سے وصول کیے جا رہے ہیں, وہ ان کو واپس کر دیے جائیں, تو ان کے بلوں میں خاصی کمی آ جائے گی. تو ایک دوسری یہ کہ سردیوں کے دنوں میں یا مہینوں میں جو ہم بجلی یوز نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ 10,000 میگا واٹ بجلی ہم یوز کرتے ہیں سردیوں میں پر ڈے, ویئر ایز کہ ہماری جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ مور دین 40,000 ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3,000 میگا واٹ کو بجلی ہم نہیں استعمال کرتے, تو اس کی کیپیسٹی چارجز بند پلانٹوں کی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ اگر ہم جیسے بھی آج انہوں نے وزیر مملکت نے بھی کہا علی صاحب نے کہ وہ ہم گریڈ پہ بجلی کی کنزمپشن بڑھائیں سردیوں کے دنوں میں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسینٹیوائز کریں انڈسٹری کو بجلی سستی دے دیں سردیوں میں, تو اس کا یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی, اور اس طریقے سے کیپیسٹی پیمنٹ آن ایوریج کم ہو جائے گی. انرجی مکس ٹھیک ہونا چاہیے, یعنی کہ گیس پہ جو ریلائی کر رہا ہے اس کو اگر سردیوں میں آپ پاور بجلی کی طرف لیں تو آپ کا جو بات ہے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. لیکن ارشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو پریس کانفرنس تھی وزیر خزانہ کی, اس میں انہوں نے بڑے فخر سے ذکر کیا کہ جو ہماری ایگریکلچر ہے اس میں مطلب جو اضافہ ہوا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے اور بڑا زبردست ہے, خوشائند ہے. لیکن سوال پھر اب یہ آ جاتا ہے کہ جی اضافہ تو ہو گیا 6% سے زیادہ, تخمینہ ہمارا کم تھا اس کا, لیکن زراعت پہ جو ٹیکس ہے وہ یا تو وصول نہیں ہوتا یا ان پہ لگایا نہیں گیا. اس قسم کی جو بات ہے نا, تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں کہ ٹیکس ہے نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اگر ہے تو وصول کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں میں میاں صاحب نے بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت اگر آپ اپنا جو ٹیکس کا مکس دیکھیں تو قریباً دیکھیں جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا اکانومی میں 18.4% شیئر ہے, لیکن آپ ٹیکس میں دیکھیں اس کا 40% سے زیادہ شیئر ہے. آپ جو ریٹیل اور ہول سیل دیکھیں تو ان کا ایگزیکٹلی 18.1% اکانومی میں شیئر ہے, پر ٹیکس میں اس کا 2% شیئر ہے. آپ سروس سیکٹر کا دیکھیں اس کا 2%. تو آپ کو ٹیکس سٹرکچر ریشنلائز کرنا پڑے گا تاکہ کارپوریٹ سیکٹر یا انڈسٹریل سیکٹر آپ کا گرو کرے. وہ آرگنائز سیکٹر ہے, ان پہ آپ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں؟ چلیں اس کو ساتھ ساتھ واضح کرتے جائیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ ریٹیل یا سروسز سیکٹر کا 2% شیئر ہے اوور آل ٹیکس میں جو شیئر ہے, اصولی طور پہ کتنا ہونا چاہیے given the size of economy or situation؟ اگر انڈسٹری کا 40% ہونا ہے تو کم از کم ان کا 20-25% تو ہونا چاہیے نا, الگ الگ دونوں سیکٹرز کا. ایگزیکٹلی, یہ دونوں قریباً ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. اچھا, اور یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور ایک اچھا ایفرٹ اس وقت ہو بھی رہا ہے. اور یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک دیکھیں نا, آپ کے پاس کیش اکانومی ہے اور ویک انفورسمنٹ ہے, مینول سسٹمز ہے آپ کے, اور پولیٹیکل ول بھی چاہیے ان ساری چیزوں کے لیے, ایف بی آر کی کیپیسٹی بھی چاہیے. دیکھیں ہم ایک بڑے مشکل اکنامک حالات سے گزر گئے. مطلب ڈاکومنٹ کیے بغیر ان سیکٹرز کو, سروسز سیکٹر ہو یا ریٹیل سیکٹر ہو, وہ یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ ڈاکومنٹ لازمی کرنا پڑے گا. ڈاکومنٹیشن کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے, اور اس کو پہلے ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے نیٹ براڈ کرنا ہے. دوسرا, آپ نے جب ایگریکلچر کے بارے میں بولا ہے, یہ جو ابھی گروتھ ہوا ہے یہ گروتھ بیسیکلی ایگریکلچرل ڈریون ہے, اور جو اسپیشلی اسٹیپل فوڈ ہمارا ہے اس میں میجر کنٹریبیوشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایف بی آر ایگریکلچر انکم کو ٹیکس نہیں کر سکتا,
اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ پروونسز کو بلانگ کرتا ہے. اگر آپ نے ایف بی آر کو یہ ٹیکس کرنے کے لیے دینا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. اس لیے ایف بی آر اس میں اور پراپرٹی ٹیکس میں انفارچونیٹلی یہ رول پروونسز نے پلے کرنا ہے. پروونسز کو چونکہ ایک بلائنڈ شیئر مل رہا ہے این ایف سی میں تو وہ میرے خیال میں سست پڑ گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر آپ پراپرٹی ٹیکس دیکھیں تو آپ کے سارے ملک میں کل دیکھ رہا تھا تو اراؤنڈ 4 to 5 بلین ٹوٹل پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ہے ملک میں, اور ایک ڈیلی جو ان کا ایک پروونس ہے ڈیلی سے قریباً 235 بلین صرف پراپرٹی کے ٹیکس میں کلیکٹ ہو رہا ہے. تو ہم چیزیں تو اسپیس تو اویلیبل ہے, آپ کو ٹیکس سسٹم ریشنلائز کرنا ہوگا. انڈسٹری سے اب لوڈ آپ کو آ کر سروس سیکٹر پہ اور آپ کو نا ریٹیل اور ہول سیل پہ ڈالنا ہوگا, اور آپ کو آل انکم کو انکم ٹیکس وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, انکم از انکم فرام واٹ ایور سورس. نہیں, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی اور زیادہ پیونیٹیو میجرز لینے پڑیں گے اگر کوئی ریٹیلر, کوئی ہول سیلر یا سروس سیکٹر میں جو انسان شخص کام کر رہا ہے, کمپنی کام کر رہی ہے, وہ اپنا ڈیو ٹیکس ڈکلیئر نہیں کرتے اور نہیں ادا کرتے, سو کیا یہ کام سختی سے ممکن ہے؟ وہ سمجھا کے تو آپ بھی دونوں تھوڑی سی انفورسمنٹ یعنی سختی بھی کرنی پڑے گی, اور اسٹیٹ کو ایف بی آر کے پش پہ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. اب ان کا ایک دیکھیں نا, یا تو پہلے یہ اگر پراپر طریقہ ہوتا, اگر آپ کا ویٹ ہوتا جی ایس ٹی کی بجائے, تو ہم آخر تک اس کو ویلو چین پہ جا کے ان کو ٹیکس کرتے. وہ ویٹ تو آپ لگا نہیں پا رہے بیکاز اس کے لیے شور مچ جاتا ہے. دوسرا جو ابھی اس بجٹ میں انہوں نے ایک ٹول یہ یوز کر رہے ہیں کہ وہ ساری ویلو چین پہ 2.5% انکم ٹیکس لگانے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو جائے گا نہیں, لیکن یہ میرا جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ شاید یہ اسی لیے لگا رہے ہیں کہ ویٹ میں جانا مشکل ہے, پورا سسٹم ریوام کرنا پڑے گا. ایزیسٹ وے آؤٹ ہے ان کو چیک. ویری رائٹ. میاں صاحب, آج جو پریس کانفرنس میں دو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وزیر خزانہ نے باتیں کی. ایک آئی ایم ایف کے حوالے سے, انہوں نے کہا بالکل ہم اس پہ پہلے بھی بہت کلیئر تھے, اب بھی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی. اس سے پہلے میں سوال کروں, عثمان بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ عثمان بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تو میاں صاحب, یہ جو بات کر رہے تھے کہ کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ پاسکو کی پرائیویٹائزیشن کی بھی انہوں نے بات کر دی. تو کوشچن از دس کہ یہ جو بلیک ہول ہیں ہماری اکانومی میں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سال سے فل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ تقریباً 1000 ارب کا جو ہم یہ ہر سال نقصان کر رہے ہیں؟ میاں صاحب. میاں زاہد صاحب, آپ سے سوال کیا. میاں صاحب اپنا مائک آن کر لیجیے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک. ہماری جو اکانومی کا سائز ہے اس حساب سے ہمیں کو 15,000 ارب روپے کا ٹیکس ہر سال دینا چاہیے, جو کہ ہم دے رہے ہیں 9,400 ارب, اور اگلے سال شاید 12,900 ارب روپے کا ریونیو ٹارگیٹ ہوگا. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی کا سائز ہے اس سے 4-5 ہزار ارب روپے ہم ٹیکس کم دے رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہمیں پھر 5-6 ہزار ارب روپے کے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس کی پھر ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے. آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھی ہم ڈیلر, ریٹیلر اور ان لوگوں کو کیسے نیٹ میں لائیں گے اور کیا سختی کرنی پڑے گی. میرے خیال میں اس میں انفورسمنٹ کی بجائے آپ کو ڈیجیٹائزیشن پہ جانا پڑے گا. اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں گے اور لوگوں کو اس نیٹ میں لائیں گے, اور لوگوں کے ایکسپینڈیچر, جیسے آپ وزیر خزانہ نے کہا کہ لوگوں کی لائف سٹائل ہے اور ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا اینالائز کر کے, اس کو اس کی ڈیٹا اینالائزیشن کر کے, اور پھر لوگوں کی آمدنی کے اوپر اگر آپ ٹیکس کریں گے تو ٹیکس آئے گا. اگر آپ اس طریقے سے جائیں گے جیسے ابھی آپ نے ایک تاجر دوست اسکیم تھی جس میں 1200 روپے سالانہ ٹیکس تھا, اس حساب سے تو اگر آپ دیکھیں تو 30 لاکھ دکاندار ہیں, وہ صرف 3 ارب روپے وہاں سے ٹیکس آئے گا. تو بات 3 ارب روپے کی نہیں ہے, بات 4-5 ہزار ارب روپے کی ہے, اور اس کے لیے آپ کو تمام سیکٹر کو نیٹ میں لانا ہوگا, اور جس میں ایگریکلچر انکم بھی شامل ہے اس کو بھی آپ کو لانا ہوگا. اور اسی طریقے سے سروسز سیکٹر ہے جو کہ بہت ہی انڈر ٹیکسڈ ہے, اس کو بھی سسٹم میں لانا ہوگا. جب آپ ڈیجیٹائزیشن پہ جائیں گے ایچ اینڈ ایوری پرسن پہ بات, اور اس میں جو آپ فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہر آدمی کو فائلر ہونا ہوگا. جب آپ یہ کریں گے, ڈیجیٹائزیشن کریں گے, ان کے ایکسپینڈیچر کی بنیاد کے اوپر ان کی آمدنی کا تخمینہ لگائیں گے,
تو آپ کو جو ریئل ٹیکس ہے, جو ہمارا سائز ہے, اس کے مطابق جو ہمارا پوٹینشیل ہے وہ آپ کو فلیکٹ ہوگا, ادروائز یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک. عثمان بھٹی صاحب, آج کی جو پریس کانفرنس تھی, اور جیسے شروع میں ہی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے کہا کہ اگر ہم وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھا اس کو ہم جو ہے ریسیو نہ کرتے, اس کو امپلیمنٹ نہ کرتے, تو آج ڈفرینٹ ٹائپ آف کنورسیشن ہو رہی ہوتی. سو وہ جو خطرہ تھا, جو اس قسم کی ایک سچویشن سے ہم گزر رہے تھے, دیٹ از اوور, اور اس کے بعد اب ہم نے آگے جانا ہے, ٹیک آف کی سٹیج پہ لے کے جانا ہے اپنی اکانومی کو. سو یہ پورا جو سال گزرا ہے اس کا کیسے آپ احاطہ کریں گے کہ مشکل فیصلے بھی کیے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی تھے, لوگوں پر بھی بوجھ پڑا, لیکن آپ کے خیال میں کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کا جو ڈیویڈنٹ ہے آئندہ آنے والے سالوں میں ہم وصول کر پائیں گے کہ نہیں؟ جی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جو آئی ایم ایف کا جن ہے اس میں تو اب ہم جکڑ چکے ہیں, اور اب بات یہ ہے کہ جو ان حالات سے ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے, جس سچویشن میں ہمارا ملک ہے, آئی ایم ایف کی ہمیں ضرورت تو اس وقت ہے. بات یہ کہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا لینا ہے, مگر ابھی جو ان کی آپ پہ جو بھی پابندیاں ہیں یا جو بھی ان کی ریسٹرکشنز ہیں یا جو بھی وہ آپ پر چیزیں لاگو کرنا چاہتے ہیں, اور جو ان کی آگے سے ڈیمانڈز ہیں کہ آپ لوگوں پہ ٹیکسز لگائیں اور لوگوں پہ جو ٹیکسز لگے اس میں سے کوئی نکل نہ سکے. فار ایگزامپل اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ موجودہ پرائم منسٹر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایف بی آر کے جو پہلے حصول تھے ٹیکسز کے وہ کم تھے, مگر اب کسی کو معافی نہیں مل رہی, جو بھی کتنا انفلوئنشل شخص ہو, مگر گورنمنٹ نے اگر کوئی ڈیسیجن لے چکی ہے تو اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حالیہ جو دورہ ہے میاں محمد شہباز شریف کا بطور پرائم منسٹر جو چائنا گئے, چائنا کا ڈیلیگیشن پہلے یہاں پر آیا, ان کا ڈیلیگیشن دوبارہ یہاں پر آئے گا, اور وہاں پر جو 3 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی چائنیز پریزیڈنٹ سے, اور جو چائنیز میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتنی دیر کبھی کسی کو نہیں ملے, آدھا گھنٹہ ملے ہوں گے یا گھنٹہ ملے ہوں گے, 3 گھنٹے کی طویل ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے, اور اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں. اس میں جو اب پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہواوے جو کہ بہت بڑی کمپنی ہے ٹیلی کام کی, وہ جو 2 لاکھ افراد کو تربیت دے گی, اور جب وہ 2 لاکھ افراد کو تربیت دے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کی یوتھ کو. اور یہ یوتھ ہے یہ ڈیفرنٹ آ کے پاکستان میں آگے لوگوں کو ٹریننگ دے تو فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر میں وہ میجر تبدیلیاں لا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں, اور ہمارا جو پہچان ہے پوری دنیا میں کہ یہ زراعت کے حوالے سے بہت اچھا ملک ہے. اب یہ جو ایگریکلچر میں وہ نئی اصلاحات لا رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کا جو کسان ہے وہ یہی روتا رہتا تھا کہ پریشان رہتا تھا کہ ہماری جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, کبھی یہ کہنا کہ سنڈی کھا گئی ہے, کبھی یہ کہنا کہ کھاد صحیح نہیں تھی. تو جب یہاں پر لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی, جن لوگوں نے ایگریکلچر میں ڈگریز لی ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا فائدہ ہی ہوگا. اور دوسری چیز ابھی جو میرے گیسٹ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی پوری دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. ہم ابھی پیپر کے ذریعے کام کرتے ہیں کہ یہ فائل وہاں گئی, وہ فائل وہاں گئی. جب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی تو اس سے جو پوری دنیا کو آپ کوئی بھی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ آن لائن سب کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. تو یہ ایک اچھا فائدہ ہے کہ ایف بی آر کی اگر کوئی بھی ہمارے پہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے, وہ ٹیکس کی اصلاحات ہوں, وہ آپ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹل جو ہے ان کی اصلاحات ہوں, تو یہ بہتر ہے. اگر آپ نے ٹیکس کلیکشن کو اپنے بہتر کرنا ہے. بھٹی صاحب میں واپس آتا ہوں, امین ہاشوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, بزنس مین ہیں. بہت بہت شکریہ ہاشوانی صاحب. سر کوشچن کہ جیسے آج وزیر خزانہ نے بتایا کہ جن حالات میں انہوں نے حکومت سنبھالی یا انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالا, اور اب ایک ساتھ یہ مالی سال ختم ہونے والا ہے, آپ کے خیال میں ہم بہتر ہیں اس وقت پوزیشن میں اس بنسبت کے 1 سال پہلے کے, جو 1 سال پہلے ہم جہاں کھڑے تھے اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں؟ سو جو بھی فیصلے صورتحال ہو, اب ہم تھوڑی قدرے بہتر صورتحال میں اس وقت یا نہیں؟ ہاشوانی صاحب. جی آئی تھنک کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اینڈ اسٹیبلٹی میں میری آواز ایکچولی ایکو ہو رہی ہے. آپ کی آواز ٹھیک ہے, پلیز جاری رکھیے گا, بیئر ود اس. اچھا, تو ایکچولی اسٹیبلٹی آ گئی. پہلے بڑی انسرٹنٹی تھی, آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ اب پروگریس کر رہا ہے, تو جب بھی سرٹنٹی آتی ہے, تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے, تو obviously آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کی ہوئی ہے, ریوائز ہوئی ہے. ایز فار ایز دا فائنانس منسٹر آئی تھنک از ویری کمپیٹنٹ انٹرنیشنلی, انہوں نے اپنی کریئر گزارا ہے, تو ہی انڈرسٹینڈ دی انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس, ہی انڈرسٹینڈ
how to negotiate. लेकिन सबसे जरूरी है implementation of reforms. Budget, in my opinion, is a intent एक होती है, आपको books आपको balance करना पड़ता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होती है हर बजट में होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, बजट में ना हाशवानी साहब, क्योंकि बजट अब कल पेश होना है, उस पर हम मजीद कल आपसे तफसील से उस हवाले से बात करेंगे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो ये रवा माली साल है, इसका जो एक मुआशी अहाता आज पेश किया है, इसमें मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सर्विसेज सेक्टर तवक्कुआत में पूरा नहीं उतर सका। आपके ख्याल में अगले साल में फोकस क्या होना चाहिए हमारा, कि ज़राअत अगर अच्छी परफॉर्म कर रही है तो उसको हम कैसे उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, या बाकी सेक्टर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको कैसे रिवाइव करेंगे? देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ, ये 5 साल का ये प्रोग्राम होगा, एक साल में या एक बजट में आप इसको नहीं कर सकते, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप कर सकते, लेकिन एक इंटेंट, एक डायरेक्शन वो एक सेट अगर कर ले, और रिफॉर्म आपको एक सेक्टर में नहीं, आपको सर्विसेज में करना है, आपको पावर सेक्टर में करना है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको फार्म प्रैक्टिस सही करनी है, आपको प्रोडक्टिविटी सही करनी है, अब मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल, तो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप कहें कि कौन से सेक्टर, मैं कहता हूँ एटलीस्ट 10 से 15 सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आपको, और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा प्रोविंस, तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होनी चाहिए, जितने हमारे पॉलिटिकल हजरात है इन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, एंड दुकानदारी या टांगे खींची नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हमारा ये हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर अकेला नहीं कर सकता है। वेरी राइट। खान साहब, ये फरमाए कि अक्सर हमारे बारे में, हमारे से मुराद है कि पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है या लिखा जाता है कि हम सेविंग्स करने में कोई अच्छे नहीं हैं, हम सेविंग्स नहीं कर पाते, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो या सरकार के लेवल। ये बात दुरुस्त है, और क्या ये इसमें कोई मतलब ट्रेनिंग का फुकदान है कि हमें बताया नहीं गया कि हमने सेविंग कैसे करनी है? देखिए, हमें बेसिकली कभी इन चीज़ों पे ट्रेन किया गया नहीं है। अब ओवरऑल ये ज़रूरी होती है, सेविंग के बगैर तो आपकी इकानमी चलती नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी इकानमी चलेगी, और इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब आपकी सेविंग होगी। अब जो हम ये 2-3 साल इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर गए, तो जो सेविंग्स थे वो तो बिल्कुल ड्राई अप हो गई है ना, अब आपके पास तो बहुत कम बचा है। अच्छा, मैं ज़रा मियाँ साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ डिजिटलाइजेशन का। अनफॉर्चुनेटली शहजाद, अभी तक FBR पे वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर ही नहीं पा रही है जो उस पर करनी चाहिए। आप देखें, आप FBR को एक एनेमिकल पोजीशन से देख रहे हैं। FBR इस गवर्नमेंट के गवर्नेंस स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, और अगर आप उनको ठीक नहीं करेंगे, डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है, इंटायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी चाहिए, उसमें वो बाइट ही नहीं है, उठीत ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है, और इसीलिए जगह जगह पे उनमें लीकेजेस हो रही हैं। तो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन हो रही है। अब तो मेरे ख्याल में मैकेंजीज को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया और बिल गेट उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वी होप दैट वी मॉडर्नाइज द स्ट्रक्चर। अगर ये कर लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में एक लेकिन आप ये देखें ना, इंसेंटिवाइज अगर आप करते हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में अगर आपने ये पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए और आपने एक इंसेंटिव दिया कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, कार्ड से पेमेंट करें, तो जो 17% के बजाय 5% आप टैक्स देंगे और अपना बिल अदा कर देंगे, तो ये एक इंसेंटिव है कि जिसको लोग अवेल कर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर ये बताया जाता है, सुनने में यही आता है या देखने में यही आता है। देखिए, आपको ना एक नहीं, आपको कई इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। आप जो टॉप टैक्स पेयर्स है मुल्क में, उनको आपने VVIP का स्टेटस देना होता है, बिकॉज उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप उन अफसरों को जो एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं, आपने उनको रिवार्ड्स देने होते हैं, इंसेंटिव देते हैं। ये तो जब आप अगर आज से 200 साल पहले का आप निकाले ना, तो भी रेवेन्यू अफसरों को तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप उनको फॉरेन ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आप उनको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, तो इसलिए एक्स्ट्रा मनी आपको कलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक, उस्मान भट्टी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये सेविंग का मैंने पूछा था खान साहब से, आपसे भी यही सवाल कर लेता हूं कि ये कितनी जरूरी है सेविंग करना मईशत के लिए। और अक्सर लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना सरमाया जो है या अपनी जमा पूंजी है वो रियल स्टेट में लगा दें या बैंक में सेव कर लें या सोना खरीद लें, और उसके ऊपर अगर उनको कोई प्रॉफिट मिलता है या उसमें उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो बाद में उनको फायदा हो। सेविंग करना और अपने पैसे को किसी ऐसे कारोबार में लगाना कि जो वाकई प्रोडक्टिव हो, जिससे आप जॉब्स क्रिएट कर सकें या कुछ प्रोड्यूस कर सकें, कुछ एक्सपोर्ट करने के काबिल हो सकें, ये चीज सीखनी, समझनी और करनी कितनी अहम है आपके ख्याल में? सर, बात यह है कि जब मुल्क में अनसर्टेनिटी हो तो जो बड़ा सरमायाकार है वो सेविंग्स को कहाँ पर लगाए। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल शख्स है या एक बहुत बड़ी कंपनी है,
وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس سیونگز ہو گئی ہے. اگر تو ملک میں سرمایہ کاری کرے اس سیونگ سے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. جو ملک کے حالات ہیں یہاں پر افراتفری احتجاج ہو, یہاں پہ انتشار ہو, تو کوئی بھی بڑا سرمایہ کار یا کوئی بھی بڑی کمپنی جو ہے وہ سرمایہ کار نہیں کرتی, وہ کرتی ہے سرمایہ کار چاہے ملک کی تاریخ ہو یا کوئی کمپنی کی ہسٹری ہو, اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں نا, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. جو سرمایہ کار ہیں بہت ہمارے لیے قابل احترام ہیں, انہوں نے کمایا بھی تو اسی ملک سے نا, جب حالات سازگار تھے انہوں نے اچھا پروفٹ لیا, اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, کچھ بہتر ہوئی, تو ظاہری بات ہے پیورلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو سوچ رہے ہیں تو بالکل درست ہے یہ بات. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بالکل تھوڑا معمولی سا ایلیمنٹ آف نیشنلزم شامل کر لیں تو جس ملک سے کمایا ہے اس کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے یا نہیں؟ سر یہ تو آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیل معاشروں کی, کہ جس ملک نے آپ کو دیا, جس ملک میں آپ نے کمایا اور آپ اسی ملک میں انویسٹمنٹ کریں. مگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر فار ایگزامپل کوئی سوسائٹی میں, ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم ہے اور آپ کے جو پلاٹ میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ لوٹ کر کوئی اس کا مالک لے گئے. یہاں پر آپ کوئی کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنے اداروں سے آپ نے اس کے این او سی لینا اور پھر جا کے آپ کاروبار شروع کریں گے. اس لیے جو بڑا سرمایہ کار ہے وہ ڈرتا ہے, جو لوگ پہلے سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہی لوگ بزنس کر رہے ہیں, نیا بزنس مین ڈرتا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے, اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں بیرونی سرمایہ کار کیوں نہیں آ رہا. یہ تو کریڈٹ جاتا ہے موجودہ پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ کو کنونس کیا, انہوں نے چائنیز گورنمنٹ کو کنونس کیا, قطر کی گورنمنٹ کو کنونس کیا, اس کے علاوہ ایران کی گورنمنٹ کو کنونس کیا کہ آپ ہمارے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں, ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ملک کے بھی لوگوں کو فائدہ ہو. مگر بات یہ ہے کہ جب آپ حالات سازگار دیں گے تو پھر انویسٹر جو ہے کہ حالات سازگار آپ کو دینے پڑیں گے, اس کے لیے یقین حکومت کوشش بھی کر رہی ہے. بٹی صاحب آپ کے نیشنل ایکسپیکٹر کو بھی پوائنٹ ویل ٹیکن. مجھے ایک وقفہ لینا ہے یہاں پہ, ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیر نہ کرنا, آخری تاریخ آ رہی ہے. افراد, ایسوسی ایشن آف پرسنز اور کمپنیز یاد رکھیں, ایڈوانس انکم ٹیکس کی چوتھی سہ-ماہی قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 جون 2024. آج ہی اپنا ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کروائیں اور جرمانے اور قانونی کارروائی سے بچیں. ٹیکس ادا کریں اپنے لیے, پاکستان کے لیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں اکنامک سروے پہ. آج جو اناؤنس کیا وزیر خزانہ شاد خان صاحب, عثمان بھٹی صاحب اور میاں زاہد حسین صاحب ساتھ موجود ہیں. عثمان بھٹی صاحب, وقفے سے پہلے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا سیونگز کے حوالے سے. اب کوشچن ہے سیونگ تو اپنی جگہ پہ, ساتھ اب اس چیزیں سامنے ہیں کہ ایک آپ نے اپنی آمدن بڑھانی ہے, دوسرے آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, یعنی کہ سائز آف گورنمنٹ یا آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے, $200 ملین کا اس سال جو اسے تخمینہ لگایا جا رہا ہے. آج وزیر خزانہ نے بھی بات کی. فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ کس طریقے سے اس کا سائز کم کیا جائے گا؟ اس میں پولیٹیکل ول چاہیے, فوری اقدامات چاہیے, کیسے کیا جائے گا یہ؟ سر سب سے اہم بات ہے کہ جب گورنمنٹ کو یہ ریلیف ملے گا, کہ گورنمنٹ کو حالات سازگار ملیں گے تو گورنمنٹ جو ہے بڑے سے بڑا انیشیٹو لے سکے گی. اور جب ملک میں حالات سازگار ہوں گے تو بیرونی انویسٹر یہاں پر آئے گا. جو موجودہ یہاں پر ہمارے ملک میں انویسٹر ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ حالات یہاں پر کیسے بنتے ہیں, کیونکہ جب یہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں 1 مہینے بعد احتجاج شروع ہو جانا ہے یا 2 مہینے بعد احتجاج شروع ہو جانا ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ رہنی ہے, تو کوئی بھی جو بڑا انویسٹر ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جو مہنگائی کا ریٹ 38% تھا, وہ ان 100 دنوں میں کہاں سے یہ موجودہ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہیں, کہ پنجاب میں جو مہنگائی کا ریٹ ہے وہ 38 سے کم ہو کر 12% تک آیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی احتجاج نہیں ہے. انویسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے اور پیسہ کمائے.
تو ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسرٹینٹی جتنی کم ہوگی، انویسٹر انویسٹمنٹ کرے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ قومی خزانے کو بھی ہوگا اور جو سرمایہ کار ہے اس کو بھی، وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو یا وہ کوئی بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہو۔ ویری رائٹ، ویری رائٹ میاں صاحب، یہی بات اگر کہ ملک کے اندر جو ہے سیاسی استحکام ہوگا، باہر جہاں پہ حکومتیں یا نظام مضبوط ہے وہاں پہ بھی ایک دوسرے کی حکومت کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ حکومت کا یا ملک کا نظام مفلوج بھی نہیں کرتے، اپوزیشن جاری رہتی ہے لیکن سسٹم بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تبدیلی ہمارے یہاں کیا ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت درست کام نہیں کر رہی، آپ اپوزیشن کریں، لیکن آپ نظام کو مفلوج کرنے کے پے در پہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں؟ میاں صاحب آپ سے سوال کیا، میزاد صاحب۔ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری اپوزیشن ہے اس کو ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ملکی مفاد یا عوامی مفاد کے اوپر کوئی سمجھوتا یا بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت اچھا پرفارم کر لیا، ہم ایک کرائسس سے نکل گئے ہیں اور اب ہم کنسولیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے اگر حالات چلتے رہے اور تھوڑا سا اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وہ ٹھیک ہے اپنی اپوزیشن کرتے رہے، لیکن اکنامک معاملات میں اگر وہ گڑبڑ نہ کریں تو یہ ملک جو ہے اور زیادہ کنسولیڈیشن کی طرف جائے گا۔ اور دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے نا، کہ اگر آپ کی 36% انفلیشن تھی اس سے کم ہو کے 11.8% پہ آئی ہے تو اس کا فائدہ تو عوام کو ہی مل رہا ہے نا، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام کو ملے گا۔ ہمیں اس میں تھوڑی دیر پہلے سوال پوچھا تھا کہ ہمیں فردر کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں کنسولیڈیشن کرنی چاہیے۔ میاں صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ خان صاحب، اب کل بجٹ پیش ہونے والا ہے اور آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی کہ کس قسم کی تجاویز آپ دینا چاہیں گے خاص طور پہ ٹیکس کلیکشن کی مد میں؟ دیکھیں آپ نے ابھی بات کی نا فسکل ڈیفیسٹ کی، تو ٹھیک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو قریباً بیلنس ہو گیا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کے لیے نا آپ کو بجٹ میں آپ کو ٹیکس تو لگانا پڑے گا، دو ایکشنز آپ کو لینے پڑیں گے، آپ کو اپنا ایکسپینڈیچر بھی کم کرنا پڑے گا اور ٹیکس بھی لگانا پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ کم از کم ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے بھی پرائیویٹائز ہو رہا ہے اور جو آل لاس میکنگ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ اپنا ایکسپینڈیچر کم کرے، جو ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن سائملٹینیسلی آپ کو انکم بھی بڑھانا ہے، انکم صرف کارپوریٹ سیکٹر سے نہیں بڑھانا، انکم کے لیے آپ کو نا کئی میجر لینے پڑ رہے ہیں۔ آپ نے کنسیشنز لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے ایگزمپشنز دیے ہوئے ہیں، آپ نے ریبیٹ دیے ہوئے ہیں، سیلز ٹیکس میں بھی دیے ہوئے ہیں، ایک پوری 3 شیڈیول ہے 6, 7, 8، اور آپ نے انکم ٹیکس میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کو ختم کرنے پڑیں گے اور آل انکمز کو آپ نے ایک لیول پہ لائے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ پرائم منسٹر نے، یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے، اس کا ایک امیجیٹ لیکن وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال کہ اگر انفلیشن جو ہے وہ 11% پہ آ گئی ہے اور آگے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے جانے کا ارادہ ہے حکومت کا، سو انفلیشن آپ نے اتنی کنٹرول کر لی ہے، سو کیا حکومت کے پاس اب یہ سپیس ہوگی، اگر میں مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، یہ تو کل پتہ چلے گا، اگر سیلز ٹیکس میں اضافہ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں سیلز ٹیکس میں تو اضافہ میرے خیال میں اب ان کو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ شارٹ ٹرم میں نہیں، یہ سپیس اب ہے کہ عوام پہ بوجھ بھی نہ پڑے، انفلیشن کم ہوئی۔ اور دیکھیں یس ایگزیکٹلی، میں تو کہتا ہوں کہ سیلز ٹیکس میں کرنا ان کو نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس جو ایکچوئل سپیس اویلیبل ہے انکم ٹیکس میں اویلیبل ہے اور وہ پراپر ٹیکس ہے۔ دیکھیں ٹیکس صرف ریونیو کلیکشن کا سورس نہیں ہے، سوشل جسٹس کا ایک اسٹرانگ ٹول ہے۔ تو اگر آپ سوشل امبیلنس کریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ پاورٹی کریٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پاورٹی کے نیچے پش کر رہے ہیں، تو اس ریونیو کا فائدہ کیا؟ وہی ریونیو آپ کو سیلز ٹیکس سے آئے گی۔ آپ سٹینڈرڈ ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ آر ٹی پی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، آپ گھی پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، تو وہ تو کوئی ٹیکس ہے نہیں، آپ ریونیو کلیکٹ تو کر لیں گے، لیکن نیچے جو لوگ دب جائیں گے ان کا آپ کیا کریں گے؟ میں تو اس کو بالکل ہی سپورٹ نہیں کر رہا۔ اور ابھی جو بات کر رہے تھے میاں زاہد صاحب، کراس سبسڈیز کو ختم کرنا چاہیے
اور جو انڈسٹری پہ بوجھ ہے اس کو ختم کریں, اور جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پرائیورٹی دیں اپنے ایسے سیکٹر کو جو کہ ایکسپورٹس میں آپ کے جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. بالکل ان کو کاسٹ ایسا ہونا چاہیے. بالکل کاسٹ آف پروڈکشن ان کو کم کرنا چاہیے. کاسٹ آف پروڈکشن اس ملک میں آپ کمپیٹیٹو ہے نہیں دنیا میں. آپ جو پروڈکٹ بیچیں گے وہ دنیا میں کسی ملک سے بھی آپ کا مہنگا, اور کون لے گا؟ تو آپ کو یہ کنسیشن دیکھیں, انڈسٹری آپ کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے. مجھے ایز اے ٹیکس مین تو میں انڈسٹری کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. تو انڈسٹری کو تو آپ کنسیشن دے دیں تاکہ آپ کو اور زیادہ ٹیکس دے دے. باقی سیکٹر میں ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے, اور امید ہے کہ اس دفعہ یہ سخت ڈیسیجن یہ لینے پڑیں گے, اور یہ شاید لے بھی رہے ہیں. ٹھیک, میاں صاحب رابطہ منقطع ہو گیا تھا, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. میاں زاہد صاحب. جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ نے سوال نہیں پوچھا اور ایک اہم شعبہ آپ نے شاید اگنور ہو گیا ہے, وہ ہے ایس او جیز, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. جی اس میں بھی 1800 ارب روپے سال کا لاس کرتے ہیں. اور ابھی جیسے وزیر خزانہ نے کہا کہ ان کی نظر میں کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ریلوے ہو گیا, یہ بھی ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہیں جو لاس میں جا رہی ہیں, اگر ہم انہیں پرائیویٹائز کر دیں تو 1200 ارب روپے سال کے لیے بھی بچا سکتے ہیں. یہ ہمیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو نہ صرف عوام کو سروس ٹھیک ملے گی, عوام کو حکومت کو ٹیکس صحیح ملنا شروع ہو جائے گا, اور یہ لاس میکنگ اینٹیٹیز جو ہے ظاہر ہے کہ عوام ہی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بچ جائیں گے. اسی طریقے سے یہ دو مین بڑے شعبے ہیں کہ ایک تو بجلی کا شعبہ جس میں 1200 ارب روپے لاس ہے, دوسرا شعبہ یہ ہمارا 1200 ارب روپے اس میں بھی لاس ہے ایس او ای میں. 2400 ارب کا مطلب یہ ہے کہ 8 ارب ڈالر. تو یہ ہمیں بچانا چاہیے اور اس کو ہمیں صحیح طریقے سے لگانا چاہیے. ایک بات آپ سیونگ کر رہے تھے, سیونگ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو 22% ہمارا مارک اپ تھا تو اس سے بھی جو پیسہ ہے انڈسٹری سے نکل کے اور وہ سیونگ میں چلا گیا. ہمیں سیونگ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو انویسٹمنٹ کے اگر حالات ہم سازگار کریں گے تو لوگ پھر انویسٹمنٹ پہ آئیں گے, اور انویسٹمنٹ پہ آئیں گے تو پھر لوگوں کو روزگار ملے گا. اچھا, ایک بڑا بنیادی سے سوال کرنا چاہوں گا آخر میں میاں صاحب آپ سے, وہ اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی بطور بزنس مین کیا حکومت سے مطالبہ ہوگا کہ وہ اگلے بجٹ میں کیا ایسے اقدامات کرے جس سے آپ کا کاروبار بڑھے گا؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر نے حکومت کے معاشی پہیے کو چلانا ہے ملک کے, اور آپ کا کاروبار بڑھے گا, جاب کریشن ہوگی, ملک ترقی کرے گا, آپ ٹیکس زیادہ دیں گے. وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے کوئکلی؟ جی, سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کرے, اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. یہ تین چیزیں اگر ہم کر لیں گے کہ ٹیکس نیٹ اگر بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جو آلریڈی سسٹم میں ہے ان کے اوپر لوڈ کم ہوگا اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اور اس کو ڈیجیٹلائزیشن کرے تاکہ کوئی کسی سے بلیک میل نہ ہو سکے, نہ کسی کو کوئی ہراسمنٹ کر سکے. سب سے بڑا امپورٹنٹ جو اس وقت فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, تقریباً 600 ارب ڈالر کی اکانومی جو ہے ہماری ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گی تو وہ ٹیکس دیں گے. تو ہراسمنٹ ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہوگا, اور جب آپ ہر چیز, ہر اکنامک ایکٹیویٹی کو اگر آپ ڈاکومنٹڈ کر دیں گے اور ناک فائلر کا کانسیپٹ ختم کر دیں گے تو یہ اتنے بڑے بڑے کام ہوں گے جس سے ہراسمنٹ بھی نہیں ہوگی اور لوگ آٹومیٹیکلی سسٹم میں آ جائیں گے. یہ چیز اگر ہم کر لیں گے اور یہ یسٹرڈے بیسس پہ کریں گے, اور جیسے میکنزی کو انہوں نے ایک کانٹریکٹ بھی دے دیا ہے, اگر ہم اس طریقے سے کر لیں گے تو آپ یقین جانیے کہ یہ اگلے سال ہی ہمارا ملک جو ہے وہ بہترین سمت میں چلا جائے گا اور کنسولیڈیشن کی طرف چلا جائے گا, اور لوگوں کو رزلٹ ملے گا اور انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے گی. ویری رائٹ. عثمان صاحب, ایک آخری سوال. آپ بار بار کہہ رہے تھے سیاسی استحکام ہونا چاہیے, اور ملک میں کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو شاید نہیں چاہتے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو یا معاشی استحکام ہو, اپنی صرف ذاتی شاید انا کے لیے. کوسچن اس کہ جب اگر ایسے اقدامات ہوں گے اور تسلسل چلتا رہے گا, اور جیسے بھی میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ اگلے سال تک اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو بہت بہتر حالات ہوں گے, آپ کے خیال میں اگر یہ پرفارمنس رکھیں تو وہ جو سیاسی عناصر ہیں جو انتشار پیدا کرتے ہیں وہ تو خود بخود ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گے یا نہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ہر حکومت چاہتی ہے, وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی گورنمنٹ ہو, ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی کی جو سٹیبلٹی ہوگی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ 2016 میں
میری حکومت ٹھیک چل رہی تھی, مہنگائی ختم تھی, یہاں پر بیرونی سرمایہ کاری آ رہی تھی, ٹیکس جو ہے وہ لوگوں پر کم لگ رہے تھے, بے روزگاری نہیں تھی. تو جب ان کی حکومت ہٹائی گئی, وہ یہی تو اس چیز کا تو بار بار لوگوں سے جو ہے وہ میڈیا پر آ کر بیان کرتے ہیں کہ میرا کیا قصور تھا. اب بھی جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اور اگر ہمیں حکومت کرنے دی جائے تو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ ان 100 دن کا اندازہ لگا لیں, کسی بھی جو پچھلی حکومتوں سے کمپیریزن کر لیں کہ ان حکومت نے واقعی ڈیلیور کیا ہے. اور یہ حکومت بس یہ چاہتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ احتجاج ضرور ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت احتجاج کے بغیر نہیں رہ سکتی, اور یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے وہ احتجاج کرے, مگر جب دھرنے دے دیے جائیں, جب توڑ پھوڑ ہو, جب جو ہے گراؤ جگہ ہو, یقیناً اس سے مشکل حالات ہوں گے اور ملک کی معیشت پہ بھی اس سے بہت برا اثر پڑے گا. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ارشاد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ, زاہد حسین صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین کل حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے, اور بہت زیادہ امیدیں لگانا اس وقت مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں, لیکن جیسے ہمارے ایکسپرٹس نے کہا کہ سمت ہماری ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار ہم نے کرنا ہے. جو حالات ہیں بتدریج بہتر ہو رہے ہیں, اور اگلے سال بعد جب ہم دوبارہ یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے اور نیا بجٹ آنے والا ہوگا تو یقیناً ہم بہت سی بہتر خبروں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.